بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ روحانی عامل بننا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو عملیات کے عین سے لے کر تا تک کے ظاہری و پوشیدہ تمام حالات و حرکات آپ کو بتائیں گے، اور ضرورت ہو تو آپ کی مدد بھی کریں گے۔ سب سے پہلے عامل کی تعریف کیا ہے یہ سمجھیں۔ عامل کے لفظی معنی کسی بات پر عمل کرنا، کام کرنے والا، کارکن، اہلکار، تعویذ گنڈے جھاڑ پھونک کرنے والے، علوی یا سفلی عمل کا ماہر، موکلات جن وغیرہ کو تسخیر کرنے والا، یا وہ جو کسی عمل وغیرہ کی زکوٰۃ ادا کرے، یعنی اس کے ورد کی شرائط پوری کرے، جیسے کوئی آیت، سورہ یا اسم اللہ کا وظیفہ چلہ کا شکر پورا کرے، انہیں عامل کہتے ہیں۔ عامل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک روحانی اور دوسرا سفلی۔ جو عربی علم سے عمل کرتا ہے وہ روحانی عامل ہوتا ہے، اور جو عربی کے سوا کسی اور علم سے عمل کرتا ہے وہ سفلی عامل کہلاتا ہے۔ سفلی عمل میں عامل اور عمل کرانے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں۔ عامل روحانی کسی شیخ پیر کی نسبت سے عملیات کی تعلیم حاصل کر کے عامل کامل بنتے ہیں، اور سفلی عملیات کرنے والے عاملان کسی ایسے شخص سے تعلیم حاصل کرتے ہیں جو پہلے سے ہی شیطان کا تابعدار بنا ہوتا ہے اور خلاف شرع کام کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کے عامل بننے سے ایمان کا خطرہ رہتا ہے۔ روحانی عامل بننے کے لیے یہ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے عربی اور اردو لکھنا پڑھنا جانتا ہو، دین کے مسائل جاننا ضروری ہے، شرع سے واقف ہو کم از کم جتنا ضروری ہو، کتاب و سنت کا ضروری علم رکھتا ہو، کتاب یعنی قرآن، صحیح عقیدے پر رہنا، کسی مرشد، شیخ و پیر سے بیعت ہوئے رہنا، اپنے نفس پر قابو پا سکنا، اپنے صبر و استقامت رکھنا، اور کسی معتبر و صحیح العقیدہ عامل صاحب سے شاگردی حاصل کرنا۔ اگر آپ اپنے اندر صبر و ضبط رکھتے ہوئے ان سب باتوں پر پورے اترتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ محنت کر کے اچھے روحانی عامل بن سکتے ہیں۔ اگر آپ میں باتیں موجود نہ ہو اور آپ عامل کامل بننے کا ارادہ کر لیے ہیں تو سب جو بتلایا گیا ہے، اور کسی معتبر عامل یا شیخ کی شاگردی حاصل کر کے اپنے آپ کو باصلاحیت بنائیں۔ جو عملیات کے طالب علم ہے اور جو لوگ عملیات کے میدان میں قدم جمانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ کچھ ابتدائی قاعدے یعنی بیسک کنٹینٹ یاد رکھنا ضروری ہے۔ سب میں پہلا، شعور والا شعور۔ شعور انسان کی حالت بیداری میں کام کرتا ہے، یعنی جب انسان جاگا ہوا ہو، اور لاشعور انسان کے سونے کے بعد کام کرتا ہے، یعنی دوران نیند کے۔ انسان کو جو خواب آتے ہیں وہ لاشعور کے ذریعے ہی آتے ہیں، اور لاشعور سے ہی خوابوں کا سلسلہ جڑا ہوتا ہے، اور خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح شعور کے مقابلے میں لاشعور کی اہمیت و افادیت بڑھ جاتی ہے۔ میدان عملیات میں لاشعور پھیلتا اور پھولتا ہے جب انسان اپنی عقل اور فراست ایک خاص مقام پر مرکوز توجہ کرتا ہے اور مسلسل سوچ و فکر کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک خاص مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو عامل کامل بننے کے لیے ایسے راز بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ بھی عامل کامل بن جائیں گے، اور آپ کی زبان میں بھی تاثیر پیدا ہوگی۔ آج کل واقع بہت ضرورت ہے عامل کامل بننے کی، کیونکہ اکثر کفریہ اور شرکیہ علم کے طریقوں سے جادو کر رہے ہیں اور کروا کر انسانیت کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں، اور تقریباً لوگ ان کی غلط کارستانیوں سے پریشان ہو رہے ہیں۔ کبھی کوئی بیماری یا کبھی حالات کا ستم سہ رہے ہیں۔ چند شیطانی قسم کے جادوگر چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں اور دوسروں کے گھر بھی برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ اچھے روحانی عامل بن کر اپنی
اپنوں کی اور ہر عام و خاص کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ عملیات کے شرعاً جائز ہونے کی شرطیں میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں آپ شعور اور لا شعور کا تعلق عملیات سے کیوں کر رہتا ہے سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تزکیہ نفس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔